بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ناظرین، میں نور الدین آپ کی خدمت میں نظم شکوہ اور جواب شکوہ کا پس منظر اور تعارف لے کر حاضر ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ، حوالہ کتاب بانگ درا، حصہ سوم 105 اور 120 نمبر، حصہ سوم 1908 کے بعد لکھا گیا۔ ان دونوں نظموں کا پس منظر اور تعارف سنے بغیر ناظرین انہیں سمجھنا مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دونوں نظمیں تشریح سمیت پیش کروں گا، جس میں ایک کا نام ہے شکوہ جبکہ دوسری کا نام ہے جواب شکوہ۔ دونوں نظمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طویل نظموں میں سے انتہائی بہترین اور بلند پایہ نظمیں ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم شکوے میں بظاہر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، جس میں مسلمانوں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے گلہ کیا ہے، لیکن اقبال دراصل ان مسلمانوں سے مخاطب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی چھائے رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمان پوری دنیا میں رسوائی کا شکار ہے، ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی، جسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ انجمن حمایت اسلام کے اس جلسے کے بعد اس نظم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی اور ہر جانب اس کے چرچے تھے، لیکن ناظرین عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدظن ہو گیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوہ لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے۔ ناظرین، اس نظم کی مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ 1912 میں یعنی شکوہ لکھے جانے کے ایک سال بعد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نظم لکھی جس کا نام شمع اور شاعر تھا۔ اس نظم کو سنانے سے پہلے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم شکوے کے بارے میں کہا۔ جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا، اس میں خدا سے شکایت تھی۔ بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے، میں نے بھی یہی خیال کیا، لیکن وہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ کئی ہزار خطوط اس کی تعریف میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بات لوگوں کے دلوں میں تھی وہ نظم کی صورت میں سامنے آ گئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا شکوہ خدا کو پسند آیا۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر اس وقت کے مشہور اخبار زمیندار میں ایک فتویٰ شائع ہوا۔ یہ فتویٰ مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار سے لیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے مولوی صاحب کو خط لکھا، کیا ایسے اشعار کہنے والا شخص کافر ہے، جس میں تفصیلاً اس نے نظم شکوے کے چند اشعار لکھ دیے اور یہ نہ ظاہر کیا کہ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ تو جواب میں مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، ایسے اشعار کہنے والا شخص کافر ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم جواب شکوہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جو بالآخر 1913 میں لاہور کے موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی گئی۔ یہ نظم اس انداز میں پڑھی گئی کہ ہر شعر پر داد کا سمندر امڈ آتا تھا۔ ناظرین، اس نظم کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں بلند ہو چکا تھا۔ جواب شکوہ میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے تھے۔ اس نظم میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قدر دلکشی سے بیان کیے کہ ہر شخص اپنے جواب پا چکا تھا۔ اس نظم کے بعد اکثر علماء کرام نے اپنی گزشتہ رائے سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ جواب شکوہ کے پبلش ہونے پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر ہی نہیں بلکہ درویش اور کلندر بھی ہے، جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ نظم شکوہ کے شروع میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماضی کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے اور پھر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور زوال کو موضوع بنایا ہے، اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پھر سے وہی کامیابی عطا کر جس کے وہ حقدار ہیں۔ اسی طرح جواب شکوہ کے شروع میں اقبال کے شکوہ کرنے کے انداز کی تعریف ہے اور پھر
اور پھر وہ باتیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوے میں کی تھی، ان کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ ان کی خامیاں اور کوتاہیاں کیا ہے، جن کی بدولت آج وہ دنیا میں رسوا ہے۔ آخری حصے میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمت اور جرت سے مقابلہ کرنے کا کہا ہے۔